السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں. طارق متین صاحب میرے ساتھ موجود ہے. طارق متین صاحب کے پاس میں آیا ہوں خاص طور پر بہت بڑی خبریں جو ان کے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھتے ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ میرے دیکھنے والے بھی طارق متین صاحب سے کچھ اندر کی باتیں معلوم کریں، اور اس کے بعد چونکہ اویئرنیس دیتے ہیں بنیادی طور پر اپنے یوٹیوب چینل پر. طارق متین صاحب سیاست پر گہری نظر ہوتی ہے، تو ان کی جو اپنی آبزرویشن ہے خاص طور پر وہ آپ کے سامنے رکھیں اس ویڈیو کے ذریعے. میں اب سوال ہی کروں گا کیونکہ انتہائی ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں. خاص طور پر طارق صاحب آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو معاملہ ہے، دنیا جدید ترین معاملات کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے جو سیاسی جماعتیں جو پہلے کہتی آئی ہیں کہ ملک کو آگے لے جانا ہے یا ملک کو بہت آگے لے کے جا رہے تھے، تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتھر کے زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن کا کردار بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس ساری اوور آل سچویشن میں، اور خاص طور پر آپ نے خود ویڈیوز بھی کی، اس پہ تحقیق بھی کی آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر، تو اب واویلا کس چیز کا ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اچھا، واویلا اس چیز کا ہے کہ اعظم خان صاحب نے، عمران خان صاحب کے چیف سیکرٹری صاحب نے جب یہ نام سجسٹ کیا تھا، خبر ہمیں یہ ملی کہ ان کا دیا ہوا نام تھا سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر. سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں اور راجہ بھی ہیں، تو تینوں چیزیں ایک ساتھ ان کے نام میں موجود ہیں، اور چیف بھی ہیں. تو ان کا نام آیا تو ہمیں یہ خبر ملی کہ اعظم خان صاحب نے نام دیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے بہت قریبی اور با اعتماد بیوروکریٹ رہے ہیں. اور پھر نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، جب سابق پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی صاحب، ان کے داماد بھی ہیں، MBBS ڈاکٹر کوالیفیکیشن کے اعتبار سے. تو تب یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ مہنگا پڑے گا یہ سودا، آگے جا کے گھاٹے کا ثابت ہوگا. خان صاحب اعظم خان صاحب پہ بے تحاشا اعتماد کرتے ہیں، کر لیا، مہنگا پڑ گیا ہمارے سامنے آج کہ سودا مہنگا پڑ گیا. تو یہ ہوا ہے. آگے ہم کیوں نہیں بڑھ رہے؟ شاید سب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پر ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے سیاست کا، وہ عمران خان صاحب کی جماعت بھی کرتی ہے، باقی بھی کرتے ہیں، کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کرنا، جو حکومت کہہ رہی ہے وہ نہیں کرنا، وہ اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، وہ نہیں کرنا. کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ حکومت نے کوئی تگڑم لڑا لیا ہے اپنا، اور حکومت کر جائے گی. تو بس آپ اس کو چیک کریں. آپ کی جماعتوں میں IT ایکسپرٹس موجود ہیں جو سوشل میڈیا سیل چلاتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل نہیں جانتے ٹیکنالوجی کو. تو ایسے لوگ ہیں جو ان کے گھروں پہ یہ مختلف کام کرتے ہیں، ویب سائٹس وغیرہ چلا رہے ہیں آپ لوگ. آپ اس کے علاوہ ہائر کر سکتے ہیں، آپ کسی کو ہائر کریں اور ہائر کر کے چیک کر لیں اس مشین کو. تو مشین چیک کریں بجائے اس کے کہ مخالفت کرنی ہے کیونکہ حکومت نے کہہ دیا ہے. یہ کام نہ کریں. کوئی ویژن دکھائیں، کوئی سوچ دکھائیں. بس چونکہ حکومت نے کہہ دیا اس لیے مخالفت کرنی ہے، یہ کام ہے، اور کچھ نہیں. اصل میں بات تو یہ ہے نا کہ دھاندلی کا راستہ روکنا ہے. یہ ساری جماعتیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہی دھاندلی کا رستہ ہے. حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی دھاندلی کا رستہ ہے. اور آپ دیکھیے میڈیا ڈیوائڈ کتنی مزیدار ہے. آپ کو نظر آئے گا جو پرو PTI ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ سیدھے وہ بھی، اور ان کے اینکرز وغیرہ بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو EVM ہے یہ دھاندلی روکے گی. اور جو اینٹی PTI یا پرو نواز شریف چینلز ہیں وہ بھی، ان کے اینکرز بھی، ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے دھاندلی ہوگی. یعنی ان میں سے کسی نے جا کے اس EVM کو اس باکس میں سے نکال کے دیکھا، پوچھا کہ بتاؤ کیسے کام کرتی ہے، میں ووٹ ڈالتا ہوں، یہ ووٹ ڈالتا ہے، 5 لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، کس کا ووٹ کون سا ہے ٹریس ہو سکتا ہے. کچھ چیک تو کیا ہو؟ بغیر چیک کیے. مطلب میں اس پر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میں جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دعوے کی نوعیت پہ سوال تو اٹھا سکتا ہوں. بغیر چیک کیے آپ شروع ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی EVM بیسٹ ہے، لیکن EVM ورسٹ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو اس کو بدترین کہہ رہے ہیں، بھائی کوئی لاجک تو دے دو، کوئی ریزننگ تو دے دو، بتا دو میں نے جا کے دیکھا اس لیے بدترین ہے، میں نے چیک کر کے یہ دیکھا اس لیے بدترین ہے. تو بس یہ بدترین ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ایلفی ڈال دیں گے، تو وہ یہ بھی ہے. تو 37 بجلی بھی چلی جائے گی. ہاں بجلی چلی جائے گی. اب وہ عدی ہے ہماری شمع جنیجو صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر بجلی چلی گئی تو وہ تو چلے گی بیٹری پہ. تو اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے یہاں کے. اور عمران ریاض خان جو ہیں ہمارے دوست، انہوں نے میری بیٹی کے لیے بڑے زبردست کوکیز بھی بھیجے، ان کا شکریہ ادا کیا تھا. انہوں نے ایک بڑا مزیدار ویلاگ کیا. یہ جملہ ہے کہ اس کی آنیسٹی پہ سوال ہوگا. ایوری مشین دس کین ناٹ بی میڈ شیور دیٹ ایوری مشین از آنیسٹ. تو مطلب کیا کرے وہ مشین اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے؟ آپ کو کلمے سنائے، وہ مشین روزہ رکھ لے، یہاں تو لوگ حلف اٹھانے کے بعد روزہ رکھ لے، عقیدہ توحید جو ہے اس کی وضاحت کرے آپ کے سامنے، کیا کرے وہ ایمانداری کے لیے؟ تو اچھا پھر یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو اعتراضات ہیں 37
نمونے 37 ہیرے، یہ ہیں کیا، کہاں سے لائیں یہ لوگ؟ اور مطلب جو الیکشن کمیشن کی ٹیکنیکل کمیٹی تھی جو یقیناً اعتراضات اٹھا سکتی تھی، اس نے ابھی بریفنگ نہیں لی، اس نے سمجھا نہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ شروع ہو گئے اور نان ٹیکنیکل لوگوں نے اعتراضات بھیج دیے ہیں. ٹیکنیکل کمیٹی آ کے لیتی حکومت سے بریفنگ، سمجھتی اور پھر اعتراضات اٹھاتی. اچھا طارق صاحب، واک آؤٹ کرنا اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں، رپورٹنگ کے دوران بھی اور خبریں بھی سامنے آتی ہیں، سیاسی جماعتیں کر جاتی ہیں اگر کسی بات پہ اختلاف ہو. الیکشن کمیشن کے نمائندوں کو، ان کے جو افسران تھے، ان کو واک آؤٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دوسرا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک ادارے کے تقدس کے اوپر یہ انگلی اٹھائی جائے، وفاقی وزیر کی جانب سے جو بات کی گئی کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ بات ان کی ٹھیک تھی؟ مطلب یہ اچھا، وہ تاثر تو غلط جائے گا نا. واک آؤٹ پیسے پکڑے ہوئے پر ہی کیا کہ آپ ہمیں چور کہہ رہے تو ہم یہاں پہ کیوں بیٹھیں، اس لیے واک آؤٹ کیا. وہ جو چور کہہ رہے، میں نے اپنے چینل پہ بات کی تھی، لوگوں نے کہا نہیں جی چور ہیں، تو مطلب چور کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کہا پیسے پکڑے ہوئے ہیں تو اس بات کا ثبوت دیں. لیکن جو بیہیویئر ہے الیکشن کمیشن کا، یعنی آپ کو سپریم کورٹ کہتی ہے ٹریسیبل بیلٹ کر لو سینٹ الیکشن میں، نہ کرو جی، وہ اس کو آپ اوپن شو آف ہینڈ کے ذریعے نہ کریں، ہاؤس ڈویژن کے ذریعے نہ کریں، ٹریسیبل کر لیں، بار کوڈڈ بیلٹ کر لیں. نہیں مانا. الیکشن کمیشن 2 دن رکھ کے بیٹھا رہا اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ چند گھنٹوں کا کام تھا. ابھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وقت نہیں ہے، 6 مہینے میں مشینیں تیار ہو سکتی ہیں، 2 سال باقی ہیں ابھی. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے وقت نہیں ہے. پہلے بھی نہیں مانا تھا. ڈسکا میں سیدہ نوشین کے الیکشن میں کیا ہوا؟ سینیٹ والا آپ کے سامنے تھا، وہ ہمارے سامنے نہیں. سیدہ نوشین نے کہا کہ مجھے 23 پولنگ اسٹیشنز کا، غالباً صبح کوئی 3 ساڑھے 3 4 بجے کے آس پاس انہوں نے کہا مجھے 23 پولنگ اسٹیشن کا ری پول چاہیے. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جی 23 کا کیوں، آپ پورے حلقے کا ری پول لیں. کروا دیا. وہ جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. تو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے ایسا کہ جس پر اعتراض اٹھے گا اور ڈیفینیٹلی وہ پھر کہیں گے کہ ارے آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوال صحیح اٹھایا تھا. اس سوال کی ورڈنگ ہارش ہو گئی تھی، لیکن سوال الیکشن کمیشن خود موقع دے رہا ہے کہ اس کو چور کہا جائے. یہ الیکشن کمیشن موقع دے رہا ہے. سر، عدالتوں کے جو مختلف کیسز میں ہم فیصلے دیکھتے ہیں، عدالت میں تقریباً ہر فیصلے میں یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروائے. اچھا، اس میں تمام سیاسی جماعتیں آج تک چیختی ہوئی ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ہار جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت ادارہ، آزاد ادارہ، باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کا کام نہیں الیکشن کروانا. تو پھر اس میں تقدس کہاں رہ گیا؟ اب تقدس تو اس کا مطلب بچا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق، اور نہ ہی جو قانون میں ایک حیثیت دی ہوئی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گا الیکشن کمیشن، وہ نہیں کرواتا. دوسرا ایک ساتھ کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جیسے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹائم دیتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو کہ اگر پرفارمنس نہیں دیں گے تو اگلی دفعہ وہ آؤٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد 40 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وڈیرے، مختلف خاندان جو ہے وہ اسمبلی میں آتے ہیں. کیا وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں یا الیکشن کمیشن ان کو بار بار موقع دیتا ہے جیتنے کا؟ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا نا. اور پھر لوگوں کو رکھا گیا محروم، پسا ہوا، دبا ہوا، تعلیم سے دور رکھا گیا، ترقی سے دور رکھا گیا، اپنا دستے نگر بنا کے رکھا گیا، اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رکھا گیا کہ اگر کچھ ہو جائے ذرا سی بات پہ جا کے سائیں وڈا سائیں منجا کرنا. وہاں پر چودھری صاحب مہربانی، ملک صاحب یہ کرنے پر مجبور کیا گیا. تو وہ لوگ جیتتے. اور بات یہ ہے کہ آپ عدالت کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ عدالت نے جو ٹریسیبل بیلٹ تھا اس پر جب الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا تو الیکشن کمیشن نے اس پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد کچھ ہوا کیوں نہیں، میں نہیں سمجھ پایا اب تک. بہت احترام کے ساتھ عدالت جو ہے وہ ایک شعر ہے کہ تم نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین ہے عدالت کی. لیکن بہت احترام کے ساتھ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عدالت نے کیوں کچھ نہیں کیا. عدالت کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. اور اس کے باوجود بھی اب بھی الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، اسی طرح سے کر رہا ہے، اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ٹال مٹول سے کام لی جا رہی ہیں. آپ اس مشین کو غلط ثابت کر دیں، اس کی ویڈیوز بنائیں، اڑا کے رکھ دیں. حکومت جھوٹی، حکومت دھاندلی کرے گی، یہ ثابت کر دیں. اپوزیشن والے جائیں کہ پہلے بھی کہتے ہیں نا انہوں نے سینیٹ الیکشن میں جی یہاں کیمرہ لگا، یہاں کیوں لگا ہے، بیلٹ باکس کیمرے کے نیچے کیوں ہے، کیا تھا ثابت نا. اب بھی جائیں، بریفنگ لیں، اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس کے ساتھ جائیں، ثابت کر دیں حکومت کو جھوٹا. حکومت کو اڑا کے رکھ دیں گے پورا موقع. الیکشن کمیشن اڑا کے رکھ دے. الیکشن کمیشن کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس جائیں، حکومت کہہ رہی جی لاکھوں روپے انعام دیں گے اگر آپ نے اس کو ہیک کر لیا تو. جائیں جا کے ثابت کر دیں جھوٹا. نہیں کر رہے، چیلنج ہے نا، جا کے ثابت کر دیں. ایک عام پاکستانی بھی خوش ہوگا کہ یار یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حکومت جھوٹی نکلی ہے، ٹھیک ہے اگلی بار ووٹ نہیں دینا ان کو. نہیں کر رہے آپ ثابت. تو وہ موقع ہے. عدالت نے مایوس کیا، الیکشن کمیشن اس وقت مایوس کر رہا ہے، یہ جاری ہے. اور سب سے زیادہ مزیدار کام کیا کل میاں نواز شریف صاحب نے. وہ کہنا کہ یہ حکومت اس چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہی ہے
یہ کیوں مانگ رہی ہے؟ انہوں نے تعینات کیا تھا. تو میاں صاحب سے بندہ پوچھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آپ لائے تھے، آپ لائے، 4 لوگوں سے ملے، اس کے بعد آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو لے آئے، پھر اس کے بعد آپ شروع ہوا جنرل باجوہ آپ مجرم ہیں، عمران خان کو آپ نے مسلط کیا، مہنگائی آپ نے مسلط کی، جنرل فیض حمید آپ مجرم ہیں، کہہ دیا. اس کے بعد کہا جاؤ جا کے ووٹ دے دو، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دے دو، حلف لو، حلف لے کے اوتھ لے کے ووٹ دے دو. خواجہ آصف نے کہا میں انڈر اوتھ ہوں، کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا میں انڈر اوتھ ہوں، اور کہا جا کے ووٹ دے دو. تو یہ میاں صاحب نے کیا. میاں صاحب کا کردار زیادہ عجیب ہے یا عمران خان کا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ نے پہلے کہا آپ ہمارے آرمی چیف، پھر آپ نے کہا آپ تو چور نکلے، آپ تو مجرم نکلے، پھر کہا مجرم کو ووٹ دو، جاؤ جا کے انہوں ووٹ پاؤ، ایدی ایکسٹینشن تے ٹھپا لاؤ، جاؤ کرو. یہ میاں صاحب کا کردار ہے. پھر میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ کیوں اعتراض اٹھا رہے؟ تو میاں صاحب کی بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہ میاں صاحب کہتے ہیں کل سارے کام ہی پٹھے ہو رہے، تو میاں صاحب کے تو ساری کام پٹھے شروع سے اب تک. میاں صاحب ابھی بھی کہہ رہے کہ میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں، وطن سے دور ہر دن عذاب ہے، تو آ جائیں. یہ کام بھی پٹھا ہے میاں صاحب کا. تو بس ہمارے یہاں سیدھا کچھ بھی نہیں ہو، سب پٹھا ہے واقعی. طارق صاحب ویسے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ویسے بات یہ ہے کہ یہ تاریخ رقم ہو جائے گی کہ اگر جس طرح نیوٹرل امپائر لائے تھے عمران خان کرکٹ میں، تو اگر یہ ووٹنگ مشین اگر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو واقعی تاریخ رقم ہوگی اور دنیا یاد رکھے گی کہ کتنا بڑا کام کیا تھا صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے عمران خان نے. بھلے آگے جا کے ہار جائیں. میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ موقع الیکشن کمیشن کے پاس ثابت کر دے ای وی ایم شکور رانا ہے، یا ثابت کر دے کہ ای وی ایم جو ہے وہ علیم ڈار ہے. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پھر مزید بھی اس سلسلے میں بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.